Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 82. Students, this is unit number 20, Pakistan after independence. آزادی کے بعد پاکستان وجود میں آنے کے بعد پاکستان کی جو کنڈیشن تھی، جو حالت تھی، اس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں چیپٹر میں ملے گی. پریویس لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں کس طرح سے سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے انہوں نے کس طرح اسٹرگل کی، کس طرح ان کی ایفرٹس تھی. اس میں ہم نے علامہ اقبال کے حوالے سے بھی پڑھا اور دیگر رہنما جنہوں نے لیڈ کیا مسلمانوں کو کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کیا اپنا وطن حاصل کرنے کا کانسیپٹ جو علامہ اقبال نے دیا تھا، اور پھر مسلمانوں کے اندر اس چیز کے حوالے سے شوق اور دلچسپی پیدا کی، جذبہ پیدا کیا، اور ان کی بے حد جو ایفرٹس تھیں، بہت جد و جہد تھی، اس کے نتیجے میں قائد اعظم کی رہنمائی میں پاکستان وجود میں آیا. اور پھر جب پاکستان آزاد ہوا، ایک الگ وطن بن گیا مسلمانوں کا، تو اس وقت کیا کنڈیشن تھی اور کس طرح پاکستان کے حالات تھے، کس طرح لوگوں نے ایفرٹس کی، مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے، اور اپنے ملک کو سنبھالا، اس میں اس مشکل حالات میں سروائیو کیا مسلمانوں نے. وہ ساری سچویشن آپ کو یہاں پر اس چیپٹر میں ملے گی. Every year we celebrate 14th August with great joy and excitement. ہم لوگ ہر سال 14 اگست مناتے ہیں، جشن آزادی مناتے ہیں بڑے جوش سے، جذبے سے. We illuminate our houses, markets and important buildings. The national flag is hoisted and we sing national songs and greet each other. ہم کیا کچھ کرتے ہیں جشن آزادی پہ، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا. اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بڑی بڑے جو مارکیٹ ہیں، پلازاز ہیں، ان کو روشن کیا جاتا ہے، عمارتوں کو، اور ہر گھر میں، ہر عمارت پہ جھنڈے ہم لوگ لہراتے ہیں. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ ملی نغمے گاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ سارا کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، جشن آزادی مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ ڈو یو نو وائی؟ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ یقیناً آپ کو معلوم ہے جشن آزادی مناتے ہیں. دا ڈے آف 14th August 1947 از دا انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان. 1947 کا جو 14 اگست کا دن تھا وہ ہماری آزادی کا دن تھا. 1947 تو اپنی جگہ رہ گیا، لیکن ہر سال جب 14 اگست آتا ہے تو ہم آزادی کا دن مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں. In the previous classes, you have read that Pakistan came into being on this day. Our elders achieved this great victory after a long struggle and great sacrifices. جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے جو بڑے لیڈرز تھے، بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، مسلمان تھے سب کانٹیننٹ کے، ان سب نے بہت جد و جہد کی، کوشش کی، تحریک چلائی، مقابلہ کیا، نہ صرف انگریزوں کا بلکہ ہندوؤں کا، دیگر جو غیر مسلم قومیں تھیں ان کے ساتھ. اور ایک بہت بڑی کامیابی پھر ان کی جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہوئی. انہوں نے جو قربانیاں دیں اس کے نتیجے میں کیا فتح حاصل ہوئی؟ وہ فتح تھی پاکستان، ایک آزاد وطن ہمیں حاصل ہوا. On 14th August 1947, the subcontinent was partitioned into two separate countries, Pakistan and India. 1947 میں 14 اگست کے دن کیا ہوا تھا کہ یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے، جو ایک ہی ریجن تھا، ایک ہی ملک تھا، اس کو تقسیم کر دیا گیا، اس کے 2 حصے بن گئے اور 2 الگ ملک وجود میں آئے، پاکستان اور انڈیا. Many Muslims had to leave India and travel to Pakistan. بہت سارے مسلمان جو انڈیا کی طرف پارٹیشن ہونے کی وجہ سے، بیچ میں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے ایک حصہ انڈیا بن گیا، ایک حصہ پاکستان بن گیا. تو انڈیا والی جگہ پر جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے وہاں سے موو کیا، بہت ساروں نے موو کیا، کچھ لوگ وہیں بھی رہ گئے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں سے فوری طور پر نکلے اور اپنے ایریا، اپنے ملک پاکستان میں آ گئے. اسی طریقے سے many Hindus and Sikhs had to go India. جو اس ایریا میں جو پاکستان کے پاس حصہ آیا تھا، یہاں پر جو ہندو اور سکھ رہ رہے تھے وہ یہاں سے چلے اور اپنے جو انڈیا ہے، اپنا جو ملک ہے بھارت، انہیں وہاں جانا پڑا. This was the largest migration of people ever seen in the world. یہ بہت بڑی ہجرت تھی دنیا میں جو کبھی کسی نے دیکھی ہوگی. بہت بڑی تعداد میں
انڈیا کے حصے میں سے جو مسلمان تھے وہ یہاں ٹریول کر کے پاکستان آئے، اور یہاں پر جو ہندو اور سکھ تھے وہ یہاں سے نکلے اور ہندوستان چلے گئے، اپنے ملک میں چلے گئے۔ Muslims who arrived in Pakistan were homeless. جو لوگ وہاں سے یہاں آئے تھے وہ ہوم لیس تھے، اپنا گھر، ظاہر ہے ان کا وہاں پر اپنا گھر تھا، اپنے بزنس تھے، کاروبار تھے یا جاب کرتے تھے، جو بھی تھا ان کا وہاں پر رہائش تھی، لیکن جب انہیں وہاں سے نکلنا پڑا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آئے تھے، تو ان کا نہ گھر تھا نہ ان کے پاس استعمال کی چیزیں تھیں۔ They had left everything behind in India and had to start a new life in a new country. انہیں انڈیا میں اس علاقے میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی اور وہ یہاں پاکستان آ گئے۔ اب ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ استعمال کی چیزیں تھیں، کوئی رہائش نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کچھ نہیں پتا کس شہر جانا ہے، کس جگہ پہ رہنا ہے۔ تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ لائف تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ If we look at the history of our country after independence, sometimes we feel proud and happy and sometimes disappointed and embarrassed. اگر ہم ہسٹری دیکھیں پاکستان کی، اور خاص طور پہ اس وقت جب پاکستان آزاد ہوا تھا، نیا نیا بنا تھا، تو اگر ہم اس وقت کی تاریخ پڑھیں اور کوئی ایسے لوگ ابھی زندہ ہوں جنہوں نے وہ وقت دیکھا اور وہ ہمیں بتائیں، تو ہمیں سن کے بعض اوقات پراؤڈ فیل ہوتا ہے، خوشی فیل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم بہت مایوس بھی ہوتے ہیں اور شرمندہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت مختلف قسم کے حالات تھے، بہت سختی تھی لوگوں کے لیے۔ جو لوگ اس حصے میں پہلے سے رہ رہے تھے مسلمان پاکستان میں، اور یہی پاکستان آزاد ہو گیا، ان لوگوں کے لیے بہت سکون، خوشی کا لمحہ تھا، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنے گھروں میں رہ رہے تھے اور انہیں آزادی مل گئی، ان کا گھر بھی یہیں تھا، ان کا بزنس بھی یہیں تھا، ان کا کام بھی یہیں تھا۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو وہاں سب کچھ اپنا چھوڑ کر یہاں آئے تھے، ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ رہائش تھی، نہ استعمال کی چیزیں تھیں، نہ اپنے تھے، اور بہت سو کو تو راستے میں قتل و غارت کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو بڑا ظلم انہوں نے سہا تھا۔ اس وجہ سے جب اس قسم کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس سے بہت مایوسی اور شرمندگی ہوتی ہے انسانیت سے۔ In 1947, it was thought by many people that Pakistan could not survive for more than 2 to 3 years. اگر اس وقت کی کنڈیشن دیکھی جائے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان زیادہ عرصے تک سروائیو نہیں کر سکے گا، نہیں بچ پائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام بہت تنگ ہے، غریب ہے، ادارے نہیں ہیں، کوئی قانون نہیں ہے بنا ہوا، تو ان کا خیال تھا کہ 2 یا 3 سال تک بس یہ رہ سکیں گے، اور پھر اس کے بعد ان پر کوئی نہ کوئی قبضہ کر لے گا یا یہ خود جو ہے وہ کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ بٹ ہاف سینچری ہیز گون، لیکن تقریباً آدھی صدی گزر گئی ہے، بلکہ مور دین ہاف کہنا چاہیے ہمیں، کیونکہ تقریباً 70 ایئرز گزر چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے۔ مور دین ہاف سینچری ہیز گون اینڈ پاکستان از اسٹل الائیو آن دا میپ آف دا ورلڈ بائی دا گریس آف اللہ۔ اللہ کی عظمت سے، اللہ کی مدد سے پاکستان آج بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور الحمدللہ کہ بہت اچھی کنڈیشن میں، بہت اچھی پاور کے ساتھ موجود ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا، نہیں بچ سکے گا اور جلد ہی ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کے لیے یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ سو اٹس انف فار ٹوڈے۔ آپ نے یہ سب ریڈنگ کرنی ہے گھر میں، اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کوسچن ہیں ان کے نوٹس میں آپ کو سینڈ کروں گی، کیونکہ وہ آنسر تھوڑے سے لانگ ہیں۔ سو آپ کو میں اس کے لنک کے ساتھ ہی نوٹس بھیجوں گی، وہ آپ نے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔